کی گود کا بھی کہ ماں اگر قرآن کی لوریاں دیتی ہے تو بیٹا پھر حسین ہے، بیٹا پھر قرآن نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سناتا ہے۔ میرے آقا حسین نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنایا۔ دیکھو بھی محرم شریف گزر گیا ہے لیکن سنی ہر وقت ذکر حسین کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ من احب حسینا فقد احبنی، جس نے میرے حسین سے محبت فرمائی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو میں قبلہ کار راشد صاحب عطاری صاحب ان کی وساطت سے، کیونکہ ان کے بزرگوں کا ایصال ثواب ہے تو ان کو ثواب پہنچ جائے، 1 منٹ کے لیے آپ ذکر حسین کر لیں۔ مل کے کہہ دو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، 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 چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، اور نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ جہاں کو لانا چاہتا تھا نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ نیزے پہ قرآن پڑھنے والا امام حسین ہے۔ لوگوں توجہ کرو، میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، فرمایا کہ جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، اگر ماں قرآن کی لوریاں دیتی ہے تو بیٹا بھی حسین ہے۔ مل کے کہہ دو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ تھوڑا سا ٹچ دیا ہے اس لیے کہ ذکر حسین رگ رگ میں بسا ہوا ہے، سننی ہوتے ہوئی ہے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو۔ اہل بیت کی محبت جزو ایمان نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ اونچے بولو کیا؟ عین ایمان ہے۔ جیسے روزہ نماز واجب ہے نا، اس طرح اہل بیت کی محبت بھی بولو کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو مجھے پھر رفضی کہو۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے، ہمارے ائمہ مجتہدین کو دیکھو، امام احمد بن حنبل کو دیکھو، امام مالک کو دیکھو، اور امام الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت، جناب ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کی تو آخری وقت بھی جو جیل ملی تو حب اہل بیت کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک اہل بیت کے فرد کی فرمایا وہاں حمایت کی تھی، اور حکومت وقت نے آپ کو قید کر دیا تھا۔ اور یہ ہے دلیل کہ ہمارے امام، ہمارے اسلاف اہل بیت کی محبت میں کس طرح پیار کیا کرتے تھے۔ آؤ یہ محبت سیکھنی ہے تو ہمارے اسلاف سے سیکھو۔ ہمارے مولانا الشاہ احمد رضا محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ، میں فکر رضا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ رضوی صاحب نے انتظام کر لیا ہے تو میں ابھی سے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر آپ کا وصال مبارک ہے، تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں پوری سنیت ان کی ممنون ہے کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کیا ہے، ہر دل میں عشق مصطفیٰ کی محبت کو اجاگر کیا ہے۔ ایک شعر ازاری صاحب ان کی نظر کر کے آگے چلتا ہوں، پھر میں ترجمہ کروں گا رب کا۔
ابھی میرے سامنے مختصر معنی کتاب آ رہی ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ حقیقت مجاز، یہاں علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے، میں اس کو چھوڑتا ہوں کیونکہ اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ علماء آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے حقیقتاً مربی اللہ ہے، حقیقتاً مدد کرنے والی ذات اللہ ہے، مجازاً اس کے بندے اس کی مدد کے مظہر ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ حقیقی مددگار ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور محبوب کے توسل سے ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے جی کوئی مددگار نہیں، وہ حقیقی طور پر ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، اللہ کے سوا حقیقتاً کوئی مددگار نہیں، مجازاً کی نفی نہیں ہے۔ اگر اس کی نفی کرو گے تو اس کا ترجمہ کیا کرو گے کہ انما ولیکم اللہ، ولی کا معنی ہے ناصر، ولی کا معنی ہے وارث، ولی کا معنی ہے مددگار۔ ولی کے 8 معنی ہیں، سیاق و سباق کے اعتبار سے چشمہ ہوگا معنی۔ فرمایا اللہ تمہارا وارث ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ آگے ایمان والے بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، بولو ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے بندے یہ مدد کر سکتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں اولیاء ولی کی جمع ہے، یہاں مددگار کے معنی میں ہوں گے کہ مومن بعض کے مددگار ہوتے ہیں۔